إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، جس کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے اس بابرکت مہینے رمضان المبارک کی سعادتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے وبا کے اس دور میں ہمارا نام ان خوش نصیب بندوں میں لکھا تھا جن کی زندگی میں یہ رمضان المبارک آنے والا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارا نام اپنے ان خوش نصیب بندوں میں لکھا تھا جن کو اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملنے والا تھا۔ اب یہ بابرکت مہینہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ پہلی بات آج کے خطبے میں یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، ختم نہیں ہوا ہے، ابھی اس کے 2 یا 3 دن باقی ہیں۔ لہذا ایمان والا بندہ، اس کا رویہ، اس کا سلوک، اس کا مزاج ان 2-3 دنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ جو عبادتوں کی محنت ہے وہ کم از کم ان 3-4 دنوں میں اور زیادہ بڑھ جائے۔ رمضان ختم ہونے والا ہے لیکن رمضان ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اب بھی 2 دن ہمارے پاس زندگی کے ایسے موجود ہیں جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بخشش کرے گا۔ اب بھی 2 راتیں رمضان کی ایسی موجود ہیں جس میں بہت سارے اللہ رب العالمین کے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات میں اپنے کئی بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے، اور یہ اگلی 2 راتوں میں بھی ہوگا، یہ اگلی 3 راتوں میں بھی ہوگا اگر رمضان 30 دن کا ہوا تو لہٰذا مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک لمحہ بھی اگر مل جائے، 1 منٹ بھی اگر مل جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، تو اس کو ضائع نہیں جانے دیتا ہے۔ تو پہلی بات اور اہم ترین بات یہی آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنی ہے کہ یہ مرحلہ تھک کر کے بیٹھ جانے کا نہیں، اپنی محنتوں کو تیز کر دینے کا ہے۔ ایک بات بہت پیاری امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ جب تم گھوڑے کی دوڑ دیکھتے ہو، پہلے زمانے میں بھی گھوڑے کی ریس ہوتی تھی، اس زمانے میں بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا گھوڑے کو جب دوڑ لگاتے دیکھتے ہو ریس میں، جب وہ اپنے اختتام کے مرحلے پہ پہنچتا ہے جہاں پر وہ ریس ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو اس کے دوڑ میں تیزی اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ اب میری جو فنیشنگ لائن ہے وہ قریب آنے والی ہے تو وہ سست نہیں ہو جاتا،
سمجھدار گھوڑا جو جیت میں آگے بڑھنے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو اپنی طاقت بچا کر کے رکھتا ہے، اور جب فنیشنگ لائن قریب آنے والی ہوتی ہے تو اپنی رفتار تیز کر دیتا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے فرمایا تم اتنے بے وقوف مت بنو کہ گھوڑا تم سے زیادہ چالاک قرار پائے۔ یہ فنیشنگ لائن قریب آنے والی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تو رمضان تقریباً اختتام کو پہنچ گیا، اب بازار آباد کرنے، اب عید کی تیاری میں مصروف ہو جانا ہے، اب نمازوں سے تعلق ختم کر دینا ہے، اب قرآن بند کر کے رکھ دینا ہے۔ یہ مرحلہ بہت زیادہ محنت کرنے کا مرحلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ خاتمہ کیسا ہوا، اینڈنگ کیا ہے، یہ زیادہ اہم رکھتا ہے معاملہ۔ اور یہ جو 2-3 دن باقی ہیں یہ کوئی عام دن بھی نہیں ہے، ابھی ہم کو انشاءاللہ تعالی ایک تاخرات بھی ملنے والی ہے، اور یہ جو اختتامی ایام ہیں یہ آخری عشرے کے ایام ہیں، جو سارے عشروں میں، سال کے سارے عشروں میں سب سے افضل عشرہ ہے، اور یہ جو راتیں ملنے والی ہیں سال کے سارے راتوں میں سب سے افضل راتیں ہیں۔ ان راتوں کو اللہ کے لیے ان راتوں کو ضائع نہ کریں، ان راتوں کو بازار کی مصروفیتوں میں صرف نہ کریں، ان راتوں کو عید کی تیاریوں میں صرف نہ کریں۔ عید کی تیاری کیا ہے؟ عید کی تیاری یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے اعمال کا بڑا ذخیرہ جمع کر لے، یہ عید کی تیاری ہے۔ عید کی خوشی اچھے کپڑے پہن لینے، اچھے جوتے پہن لینے سے نہیں آتی۔ عید کی اصل خوشی ہے کہ رمضان میں ہماری محنتیں ہم اپنی آخری حد تک کر لے گئے، یہ عید کی خوشی ہے۔ یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہر مسلم علاقے کی یہ صورتحال ہے۔ رمضان جیسا بابرکت مہینہ جو سال کے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ، اور پھر رمضان کے سارے عشروں میں سب سے افضل عشرہ رمضان کا آخری عشرہ، اور اس آخری عشرے میں سب سے افضل رات اس عشرے کی آخری راتیں، یعنی سب سے افضل مہینہ اور مہینے میں سب سے افضل عشرہ، اور عشروں میں سب سے افضل وقت کون سا ہوتا ہے؟ آخری عشرے کی راتیں۔ اور یہ سب سے افضل راتیں جو ہیں ہماری، وہ زمین کی سب سے بری جگہ پر خرچ ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ بازار۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی سب سے بدترین جگہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا بازار۔ ہمارے یہاں پوری رات بازار ہی نہیں بند ہو رہے، فجر تک کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ لوگ ایسے وقت میں جب جنت بک رہی ہے، اللہ تعالیٰ جنت بیچ رہا ہے، ہم سامان خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم کپڑے خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم جوتے خریدنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جنت اللہ تعالیٰ بیچ رہا ہے، سستے میں بیچ رہا ہے۔ اللہ کی جنت سستی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جان لو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے۔ اس سامان کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، جان لو اللہ کا سامان جنت ہے، اللہ کا سامان جنت ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من خاف ادلج، جس کو خوف ہوتا ہے وہ جلدی نکل جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ آپ کو کہیں منزل پر پہنچنا ہے، آپ وقت سے پہلے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ٹائم پر منزل پر پہنچ جائیں، زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی جنت دے رہا ہے۔ رمضان میں ابھی 2 دن باقی ہیں، ابھی بھی جنت کے دروازے کھلے ہیں، ابھی بھی جہنم کے دروازے بند ہیں، ابھی بھی شیطان قید ہے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کھلی ہوئی ہیں۔ اس کو ہلکے میں مت لو، یہ بڑے عظیم ایام ہے۔ واللہ توبہ کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک سچی دل سے نکلنے والی ایک سچی دل سے نکلنے والی فریاد، 1 منٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ آپ کے پاس تو 3 دن ہے انشاءاللہ تعالیٰ، 1 منٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو، توجہ کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کے ساتھ ہو۔ تو یہ مہینے، اتنے جو ایام، تھوڑے سے ایام بچے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ اب رمضان ختم ہو گیا، اب ہم دوسری مصروفیتوں میں لگ جائیں۔ ان ایام میں اپنی محنتیں انشاءاللہ تعالی اور تیز کر دینی ہیں، اور آگے بڑھ کر کے محنتیں کرنی ہیں، اور عبادتوں میں زور لے آنا ہے، اور قرآن زیادہ پڑھنا ہے، اور نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ رمضان کے اختتام ہونے والا ہے، اپنی محنتوں کو اور تیز کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے آج کے خطبے میں آپ سے کہنی ہے
کہ رمضان ختم ہونے والا ہے، اسلام نہیں ختم ہونے والا. رمضان ختم ہونے والا ہے، نمازیں نہیں ختم ہونے والی. رمضان ختم ہونے والا ہے، قرآن نہیں ختم ہونے والا. رمضان ختم ہونے والا ہے. ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ رمضان کے ساتھ ساتھ اسلام بھی ختم کر دیتے ہیں. ادھر رمضان ختم، ادھر اسلام ختم. ادھر چاند کی خبر آ گئی واٹس ایپ پر، عشاء کی نماز میں مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. اللہ رحم فرمائے. عشاء کی نماز میں مسجدیں خالی، فجر کی نماز میں مسجدیں خالی. لوگ عید کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اس میں فجر کی نماز قضا پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے ساتھ کتنی بڑی بے وفائی ہے، یہ کتنی بڑی دغابازی ہے اللہ کے ساتھ. کیا رمضان ختم ہوتے ہی اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے؟ اللہ اپنا دیا ہوا مال چھین لیتا ہے، اللہ اپنی دی ہوئی صحت چھین لیتا ہے، اللہ اپنی دی ہوئی اولاد چھین لیتا ہے، اللہ اپنا دیا ہوا رزق چھین لیتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہواؤں میں اب آکسیجن ختم کر دیتا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا اب تم سانس نہیں لے سکتے؟ کیا اللہ تعالیٰ پانی چھین لیتا ہے کہ رمضان ختم اب پانی نہیں پی سکتے؟ کیا اللہ کھانے چھین لیتا ہے کہ اب کھانا ختم، رمضان ختم اب کھانے نہیں کھا سکتے؟ اللہ کی رحمتیں تو رمضان میں بھی جاری ہیں، اللہ کی نعمتیں رمضان کے بعد بھی جاری ہیں. جب اللہ اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا، ہم اپنی عبادتوں کا دروازہ کیوں بند کر دیتے ہیں؟ فرض نمازیں، ہم نے رمضان کو فرض نمازیں ادا کرنے کا وقت سمجھا ہوا ہے. یہی سب سے بڑی غلط فہمی تو یہ ہے کہ بھئی فرض نمازیں ادا کرنی ہے. اللہ کے بندو، رمضان کا فرض نمازوں سے کیا تعلق ہے؟ فرض نمازیں تو آپ کو رمضان میں بھی ادا کرنی تھی، فرض نمازیں آپ کو شعبان میں بھی ادا کرنی تھی، فرض نمازیں آپ کو شوال میں بھی ادا کرنی ہے. رمضان کا فرض نمازوں سے کیا تعلق ہے؟ فرض نماز تو ہر سال کے ہر مہینے ہر روز آپ کو ادا کرنی ہے. رمضان میں تو خاصیت اس بات کی تھی کہ آپ سنن کی، نوافل کی، قیام اللیل کی پابندی کریں. پر ہمارا مزاج رمضان سے پہلے یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ رمضان میں فرض نمازیں پڑھنی ہیں. کچھ لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے رمضان کے پہلے ہفتے میں فرض نمازیں پڑھنی ہیں. یہ کتنے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ رمضان ابھی اختتام کو نہیں پہنچا، مسجد میں فجر کی نماز میں صفیں کم ہونے لگی ہیں. وہ لوگ جن کو شکایت ہوتی تھی نا رمضان کی شروع میں کہ اے سی والی جگہ میں جگہ نہیں مل رہی ہے، اب ان کو جگہ ملنے لگی ہے. اکثر مسجدوں میں صورتحال یہ ہے کہ اب یعنی ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا بھی ہے، اللہ تعالی ہم کو اس طبقے میں شامل ہونے سے بچائے جو رمضان میں بھی فجر کی نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے. کتنی بڑی شقاوت اور بدبختی کی بات ہے کہ رمضان جیسا مہینہ پا کر کے آدمی فجر نماز ترک کر دے، فرض نمازیں نہیں پڑھ رہا ہو. یہ کتنی بڑی شقاوت اور بدبختی کی بات ہے. پر ہمارے یہاں تو صورتحال ہم نے پہلے سے ذہن بنایا ہوا ہے کہ رمضان میں فرض نمازیں پڑھنی، ادھر رمضان ختم ادھر نمازیں ختم. ظہر میں فجر میں عید کے دن آ کر کے دیکھیں ظہر میں مسجد کی کیا حالت ہوتی ہے. سینما ہال بھرے ہوتے ہیں، مسجد خالی ہوتی ظہر کے وقت. وہ کسی شاعر نے بہت سچی عکاسی کی ہماری مسجدوں کی کہ ظہر ایک شوال کو مسجد میں تھے بس 4 لوگ، ایک جمعن، ایک فقیرہ، ایک مؤذن، ایک امام. ہر مسجد کی صورتحال ہوتی ہے. ظہر سے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. عید کے دن نافرمانی کی زندگی گزارنا اس بات کی علامت ہے رمضان سے آپ نے کچھ نہیں حاصل کیا. رمضان آیا چلا گیا، آپ کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملا. اللہ کے بندو، رمضان ختم ہو رہا ہے، اسلام کو مت ختم کرو. ہاں دیکھیے، رمضان کے ختم ہوتے ہی نا رمضان گزارنے والے 2 طرح کے بندے ہوتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو رمضان جو لے کر کے آیا تھا اس کو حاصل کرتے ہیں، وہ رمضان سے محبت کرتے ہیں، وہ رمضان کا شوق رکھتے ہیں، وہ اس بات کے غم اور تکلیف کو محسوس کرنے کہ اتنا بابرکت مہینہ ہم نے پایا ہے، اس کے برکتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکے کہ نہیں اٹھا سکے. وہ احتساب کرتے ہیں، وہ حساب کتاب کرتے ہیں، وہ جوڑتے گھٹاتے ہیں کہ جتنی محنت مجھے کرنی تھی میں کر سکا کہ نہیں کر سکا. وہ دعائیں کرتے ہیں قبولیت کی. ان کو یہ کوشش ہوتی کہ کم سے کم جو ایام بچے وہ محنت سے گزار لیں. اور رمضان کے اختتام پر وہ غمگین ہوتے ہیں اس بات کو لے کر کہ پتہ نہیں یہ رمضان میرا برکتوں سے میں فائدہ اٹھا سکا کہ نہیں اٹھا سکا، پتہ نہیں میرا نام ان لوگوں میں لکھا گیا کہ نہیں لکھا گیا جن کو رمضان میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. دوسرے قسم کے بندے کون سے ہوتے ہیں رمضان کے؟ وہ جنہوں نے رمضان سے پہلے ہی نیت کر لی تھی کہ رمضان میں فلاں 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 گناہ نہیں کرنا ہے، فلاں 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 کام کرنے رمضان میں. وہ پورا رمضان اس بات کا انتظار کرتے کہ رمضان ختم ہو اور گناہوں کا وہ دور پھر سے شروع ہو جائے. وہ پورے رمضان اس بات کے انتظار میں رہتے کہ فلاں فلاں گناہ نہیں کر رہے تھے، فلاں فلاں چیزوں کی پابندی کر رہے تھے، جلدی سے رمضان ختم ہو، اب یہ پابندیاں ختم ہو، وہ گناہوں کی زندگی شروع ہو.
ایسے لوگ عید میں عید کی خوشی نہیں مناتے، یہ شیطان کے آزاد ہونے کی خوشی مناتے ہیں. شیطان آزاد ہو گئے، اب آزاد ہے. رمضان میں داڑھی تھوڑی سی بڑھا لی تھی، نہیں کٹوا رہے تھے، چاند دکھتے ہی سب سے پہلا کام سیلون پہ پہنچ جانا ہے، داڑھی کٹوانی ہے. ہاں، رمضان میں نمازوں کی پابندی کر رہے تھے، رمضان ختم ہوتی نمازوں کی پابندی ختم. رمضان میں قرآن پڑھ رہے تھے، رمضان ختم، قرآن لپیٹ کر کے طاق پر رکھ دیا گیا، اور اگلے رمضان میں پھر قرآن یاد آئے گا. اللہ کے بندو، قرآن رمضان میں ہدایت کے لیے نہیں نازل ہوا، یہ تو پوری زندگی میں ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. پر ہمارا تعلق صرف اتنا ہے کہ بس رمضان میں قرآن پڑھ لینا، رمضان میں نمازیں پڑھ لینی ہیں. ہاں، اس تعلق کو رمضان کے بعد بھی برقرار رکھیں. ٹھیک ہے، اس سطح پر نہیں برقرار رکھ سکتے جس سطح پر رمضان میں رکھتے تھے، کوئی ایک سطح تو ہونی چاہیے، کوئی ایک سطح تو ہو. ٹھیک ہے، آپ روزانہ 2 پارہ 3 پارہ پڑھ رہے تھے، 1 پارہ تو پڑھیں، یہ کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے. آدھا پارہ پڑھ لیں روزانہ کا. کیا قرآن اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب وہ صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے نازل ہوئی تھی؟ یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کتنی بڑی بے وفائی ہے، کتنی بڑی ناقدری ہے. اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے کلام سے ہم کو نواز دیا، اللہ نے اپنا کلام ہم کو دیا، اور ہم کو اس کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہے کہ رمضان ختم اس کے ساتھ اس کلام کی اہمیت ہماری نظر میں ختم ہو جاتی. تو یہ جو عبادت کا ایک جوش، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا مسلمان مطلوب نہیں ہے وہ ایک جوش آیا اور خوب عبادت کی اور وہ جوش ختم تو عبادت ہی بھی ختم، طوفان کی طرح اٹھے اور سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. اللہ کو یہ مسلمان نہیں پسند. اللہ کا پسندیدہ مسلمان کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب عمل وہ ہے ادومھا وان قل، کہ مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ بندہ عمل کرے، گرچہ کم ہی کیوں نہ کرے. ایک استقامت ہونی چاہیے، استقامت دکھائیے. فاستقم کما امرت، استقامت دکھائیے، ڈٹ کر کے رہیے جیسا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. ڈٹ کر کے عبادت کریے. رمضان میں کر رہے تھے، رمضان کے بعد بھی کریے. فرائض کی بات، ہر رمضان تربیت کا ایک مہینہ ہے، نفس کی تربیت کا ایک کورس آپ نے کیا ہے. جب اس رمضان کی کورس سے باہر نکلے، عید کے دن تقویٰ کا سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. آپ کا عید کا دن، آپ کا شوال کا مہینہ یہ طے کرے گا کہ آپ نے رمضان سے کیا حاصل کیا، کتنا آپ کے لیے رمضان مفید تھا. یہ انشاءاللہ تعالی عید کے دن طے ہوگا، شوال کے مہینے میں طے ہوگا. اگر آپ کی حالت شوال میں بھی وہی ہے جو شعبان میں تھی، اس کا مطلب آپ نے تو رمضان سے کچھ نہیں حاصل کیا. اس لیے امپروو کریے اپنے آپ کو. رمضان آیا تھا تقویٰ سکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم سے روزے رکھوائے تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہم رمضان کو، روزوں کو اگر ہم نے اس کا حق دیا ہوگا، یہ روزے انشاءاللہ ہم کو تقویٰ دے کر کے جائیں گے. روزے تقویٰ دینے کے لیے آئے تھے. اگر روزوں کو ہم نے ان کا حق دیا ہے، یہ روزے تقویٰ دے کر کے جائیں گے. ہر آدمی چاہے وہ بے دین تھا یا دیندار، اس کا شوال اس کے شعبان سے مختلف ہوگا اگر اس نے رمضان سے کچھ حاصل کیا ہے تو. اگر وہ نمازوں کا پابند نہیں تھا تو وہ پھر انشاءاللہ تعالی شوال میں نمازوں کا پابند بنے گا. اگر فرائض کی پابندی کرتا تھا، انشاءاللہ تعالی نوافل کا اہتمام کرے گا وہ رمضان آنے کے بعد. آپ فرض پڑھ لیتے تھے پہلے بھی، تو آپ سوچیں گے اب تو کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں لانی. ایمان کو آگے بڑھانا ہے نا. آدمی مال کے بارے میں تو یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس 2 کروڑ ہے، مجھے اور نہیں کمانا، ملتا جائے ملتا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سونے کے پہاڑ ہو جائے تو آدمی چاہے گا 3 سونے کے پہاڑ ہو جائے. عبادات میں قناعت ہماری زندگی میں کہاں سے آ جاتی ہے؟ ایک ہوتا ہے مال میں قناعت. اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے مال میں قناعت رکھو کہ جتنا ہے انشاءاللہ کافی ہے. ہم عبادت میں قناعت کی شکار ہو جاتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں کافی ہے. نہیں، امپروو کریے نا. جیسے مال کے بارے میں آپ کا خیال ہوتا ہے کہ امپروومنٹ ہونا چاہیے، عبادتوں میں امپروومنٹ کریے. ایک ایک عبادتیں سوچئے کہ کوئی ایک سیکٹر سوچ لیجئے کہ عبادت کا یہ معاملہ ہے، اس میں مجھے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. میں فرائض کی پابندی کرتا تھا، انشاءاللہ تعالی کچھ نوافل بھی اپنی زندگی میں شوال میں ایڈ کر لوں گا. کچھ نوافل. اب پورے رمضان الحمدللہ ہمارا معمول کیا تھا؟ فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جا رہے ہیں سحری کرنے کے لیے. خواتین بعض مطلب 1-1 گھنٹہ پہلے اٹھ جا رہی ہیں سحری بنانے کے لیے. یہ جو ایک عادت رمضان نے ہماری بنائی ہے، اس کو تھوڑا سا اگر بچا کر کے رکھیں، کوشش یہ کریں کہ رمضان ختم ہونے کے بعد 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں. بہت زیادہ پہلے نہیں اٹھ سکتے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں تہجد کی. بہت مشکل چیز تو نہیں ہے. پورے رمضان نے ہم کو یہ سکھایا نا کہ ہم انشاءاللہ فجر سے پہلے اٹھ سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ معمول جو الحمدللہ رمضان نے ہمارا بنا دیا ہے، اس کو کیوں نہ ہم رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کریں. کوئی مشکل چیز نہیں ہے، واللہ بڑی پیاری عبادت ہے. تہجد کی عبادت
ایسی عبادت ہے اللہ کے نبی فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب اللہ کی نمازیں کون سی ہیں؟ تہجد کی نماز۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اٹھیں اور 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پوری تلاوت کریں، نہیں ہو سکتا آپ سے 2 رکعت نماز پڑھیں، کوئی مشکل چیز نہیں، بہت لمبی قرات نہیں کر سکتے، مختصر قرات کریں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں۔ ہوتا کیا ہے، بندہ جب ایک ہدایت کے عمل کے لیے خود کو فارغ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کے دوسرے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے نا۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جو بندے ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہم ان کی ہدایت بڑھا دیتے ہیں۔ آپ ایک نیکی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ باقی 10 نیکیاں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ آپ اللہ کی طرف چل کر کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوڑ کر کے آپ کی طرف، اللہ تعالیٰ تیزی سے آپ کی طرف آتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ایک عبادت ایک ایڈ کر لیں اپنی زندگی میں، اگر آپ فرائض کی پابندی کرنے والے تھے ہے نا بھائی۔ تہجد کی نماز کا مزاج مطلب اس کی خوبصورتی یہ ہے تہجد کی نماز کی کہ یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، اخلاص والا۔ اس لیے ایمان و رحمان کے بندوں کی علامت کیا بتائے گی؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اپنے رب کی حضور میں سجدوں اور قیام میں گزرتی ہیں، اتنی پیاری ان کی راتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بندہ اگر سوچ لے تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ بھائی دیکھیے جو فجر پڑھنے والے ہی لوگ ہیں، ابھی تو فجر کی نماز تاخیر سے ہو رہی ہے نا، تھوڑے دن بعد جاتے جاتے 6 بجے تک کے فجر کی نماز ہوتی ہے، تو کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے۔ اگر ہم فجر کے لیے 4 ساڑھے 4 بجے اٹھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ تہجد کی نماز بس 4:30 بجے اٹھنے کا ایک مزاج جو ہمارا بنا ہوا ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ تہجد کی نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہاں، اس کو چھپا کے رکھیں، اس کو خفیہ رکھیں۔ تہجد کی نماز کی اصل تہجد کی نماز کی عظمت کیا ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہمارے بعض احباب تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر مجلس میں کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے یہ ذکر آ جائے کہ میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، ہاں یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ہر مجلس میں جو ہے آپ ذکر لے آئیں۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کسی ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے کوئی بھائی آ کے پڑھتے ہیں مولانا وہ میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، تو اس میں یہ مسئلہ ہے۔ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے مولانا کو بتانے کی آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ مجہول سوال کر لیں کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو یہ مزاج ہی تہجد کی نماز اکیلی کی نماز ہے، اللہ اور بندے کے بیچ کی سرگوشی ہے، اس میں تیسرے انسان کو شامل نہ کریں آپ۔ ہاں یہ ہے کہ بیوی ہے شوہر کو اٹھائے تہجد کی نماز کے لیے، شوہر بیوی کو اٹھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت سے بڑی محبت کرتا ہے جو اپنے شوہر کو، یہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عورت جو اپنے شوہر کو رات کی نماز کے لیے اٹھاتی ہے، اور اگر شوہر نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پر پانی سے چھینٹا مارتی ہے، اٹھو۔ اور اس شوہر سے بھی بہت محبت کرتا ہے جو اپنی بیوی کو رات کی نماز کے لیے اٹھاتا ہے اور بیوی نہیں اٹھتی تو پانی سے چھینٹا مارتا ہے کہ اٹھو نماز پڑھو۔ ہاں ایک یہ جو گھر کے معمول ہیں اس میں بنانا چاہیے۔ تو یہ بڑی خوبصورت عبادت ہے، اور بھی بہت ساری نوافل ہیں نا، یعنی آپ صلاۃ الضحیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی فضیلت بتائی، چاشت کی نماز کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے۔ فجر کی نماز آپ پڑھتے کتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے اللہ کا ذکر کرتا رہے کب تک؟ طلوع آفتاب تک، اور طلوع آفتاب کے بعد اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ نے فرمایا اس کے لیے 1 حج اور عمرے کا ثواب ہے، تام متین، پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب ہے۔ تھوڑا سا آپ نے محنت کی، پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب آپ کو مل گیا چاشت کی نماز پڑھ کر کے۔ کوئی بہت اگر ہم سوچ لیں، ڈٹ جائیں، کوشش کریں، یہ سارے اعمال کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ یہ میں ان کے لیے بول رہا ہوں جو الحمدللہ فرائض کی پابندی کرتے تھے۔ آگے بڑھیں آپ، فرائض کی پابندی آپ کو رمضان کے بعد بھی کرنی ہے اور اپنی دینداری میں امپرومنٹ لانا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ہم نے رمضان سے کچھ حاصل کر لیا، آپ نے وقفہ نکال لیا تھا قرآن پڑھنے کا رمضان کے مہینے میں، آپ 2 پارہ پڑھ رہے تھے، 3 پارہ پڑھ رہے تھے، رمضان کے بعد 1 پارے کا تو ٹائم نکال سکتے ہیں، آدھے پارے کا تو ٹائم نکال سکتے ہیں۔ آپ رمضان میں دینی دروس میں شریک ہو رہے تھے روزانہ، رمضان کے بعد ہفتے میں 1 آدھ دن کسی دینی درس میں شریک ہو جانا، قرآن کی تفسیر کے درس میں شریک ہو جانا، حدیث کے دروس میں بیٹھ جانا، یہ سب کتنی نیکی کے کام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں آتا ہے اور آنے کا مقصد اس کا، طبرانی کی روایت ہے، صحیح روایت، شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، کہا کہ جو مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آنے کا مقصد خیر سیکھنا ہوتا ہے یا خیر سکھانا ہوتا ہے، انہی 2 مقاصد کے تحت آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 1 حج کے برابر ثواب ملتا ہے،
ایک حاجی جو حج کرنے والا ہے اس کے برابر ثواب ملتا ہے کب؟ جب آپ مسجد میں خیر سیکھنے یا سکھانے کے لیے آتے ہیں. الحمدللہ آپ ممرہ جیسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں نہ مساجد کی کمی ہے نہ علماء کی کمی ہے, نہ الحمدللہ دینی دروس کی کمی ہے. تو یہ جو دینی دروس ہوتے ہیں, دینی مجالس ہوتے ہیں, ان میں شرکت کریے. الحمدللہ منہج میں پختہ علماء, علم میں پختہ علماء آپ کی مساجد میں آتے ہیں. لیکن رمضان کے بعد ہم دین کے علم سے بھی کٹ جاتے ہیں. بھائی علماء سے تعلق علم کی وجہ سے بھی ہونا چاہیے, علماء سے تعلق تربیت کی وجہ سے بھی ہونا چاہیے. وہ انسان آپ دیکھیں گے, وہ لوگ جو دین سے دور ہیں, ان کی دین سے دوری کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ علماء سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. ہم علماء سے صرف علم نہیں لیتے نا, علماء ہماری نفس کا تزکیہ کرتے ہیں, ہماری تربیت کرتے ہیں. ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے دین کا لیول بڑا ہوتا ہے. ایسے علماء کی صحبت اختیار کریں, ایسے بزرگ علماء جن کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ یاد آئے. مجھے واللہ اس منبر پہ کھڑے ہو کر کے شیخ مقیم فیضی یاد آ گئے. کتنی مجلسیں ان کے ساتھ ایسی ہوئی کہ ان کی 10 منٹ کی گفتگو ایسا لگتا تھا کہ بندہ دنیا سے بیزار ہو کر کے آخرت کی طرف مائل ہو جائے. ان کی کتنے سارے الحمدللہ ویڈیوز, ان کے آڈیوز مسلسل صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں. سنیے ان کو, وہ رقت آخرت کی, وہ یاد. یعنی اچھے علماء وہ ہیں جو آپ کو دین دنیا سے کاٹ کر کے دین کی طرف مائل کر دیں. اللہ مغفرت فرمائے شیخ کی. تو ایسے علماء کی صحبت اختیار کریں. دین سے دور ہو جانے کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے علماء سے دور ہو جانا. کسی اچھے عالم کو پکڑ لیں آپ. اگر سارے علماء کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں, ایک عالم کی صحبت میں رہیں. ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ علماء سے جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ علم کے لیے تو ہوتا ہے, کوئی مسئلہ ہوا فتویٰ پوچھنے کے لیے فون کر دیتے ہیں, علمی تعلق تو ہوتا ہے. تزکیاتی تعلق بھی ہونا چاہیے. اپنے نفس کی اصلاح کے لیے علماء سے مشورے لیتے رہنا. کہیں کوئی دل میں, آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جیسے علم کے متعلق فتووں کے متعلق سوال کرتے تھے, ویسے قلب کی اصلاح کے لیے بھی سوال کرتے تھے. ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہو گیا ہے, مجھ کو محسوس ہوتا ہے, میرے دل میں مجھے سختی محسوس ہو رہی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتا دیں تاکہ یہ دل کی سختی کا کم ہو سکے. قلب کی اصلاح کے لیے علماء سے تعلق رکھنا, نفس کی تربیت کے لیے علماء سے تعلق رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علم نہیں دیا نا, اللہ کے نبی نے صحابہ کا تزکیہ بھی کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور اہل ایمان کے نفس کو پاک کرتے ہیں. سچے علماء وہ ہیں, مستند علماء, جن کی صحبت میں بیٹھ کر کے آپ کو اللہ یاد آئے, آخرت کی فکر جاگ جائے, دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے, اللہ کی محبت میں دل میں اضافہ ہو جائے, اللہ کے خوف کا دل میں اضافہ ہو جائے. علماء سے یہ تعلق برقرار رکھیے. اور اس کا بہت بڑا ذریعہ ہماری مسجدوں میں ہونے والے دروس ہیں, بہت بڑا. میں دیکھتا ہوں چھوٹا سا درس ہوتا ہے 10 منٹ کا قرآن کا, بہت سارے لوگ پتہ نہیں ان کی کیا مصروفیتیں ہوتی ہیں, 10 منٹ قرآن کے درس میں بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اللہ کی بندو, عبادت کی نیت سے بیٹھو. جو مسجد میں دروس ہوتے ہیں قرآن کے حدیث کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ کی مسجد میں جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتی پڑھاتی ہے, اس کا درس ایک دوسرے کو دیتی ہے, اللہ نے فرمایا ان پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے, اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے, اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, اور ایسے بندوں کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے ان فرشتوں کے پاس کرتا ہے جو اس کے پاس ہے. تو رمضان کے مہینے میں عمل سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ تعلق مضبوط رکھنا ہے, علم سے بھی تعلق مضبوط رکھنا ہے, علماء سے بھی تعلق مضبوط رکھنا ہے. اچھا, 2 باتیں. تیسری بات یہ کہنی ہے آپ لوگوں سے کہ یہ عبادت کا جو اختتام ہوتا ہے نا, استغفار, عبادت کے اختتام پر استغفار ہے, اللہ سے مغفرت طلب کرنا. یہ ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے ارے اس رمضان تو میں نے خوب قرآن پڑھ لیا, بڑا میں نے رمضان کا قضا کر لیا, میں نے تو روزے رکھ لیے, رمضان کا قضا ہو گیا, میں نے تو صدقات اتنے دے دیے, رمضان کا قضا ہو گیا. اللہ کی عبادت کا حق کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا. ہر عبادت کے اختتام پر, بل اکثر عبادتوں کے اختتام پر آپ دیکھیں گے استغفار ہے, مغفرت طلب کرنا. نماز پڑھ لی, نماز پڑھتے ہی بندے کی زبان سے سب سے پہلے کیا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر استغفر اللہ. کیوں استغفار کرتے ہیں ہم؟ نماز میں کوئی گناہ کرتے ہیں جس کا استغفار کرتے ہیں؟ نماز پڑھ کے کوئی گناہ سے تو فارغ نہیں ہوئی نا کہ استغفار کر رہے ہیں. یعنی بندہ کتنی بھی عبادتیں کر لے, آخر میں اس کا احساس کیا ہوتا ہے؟ اللہ تیری عظمت, میری عبادتیں اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں. اللہ کی عظمتوں کے سامنے میرے روزے, میری نمازیں, میں کیا اللہ کی ثنا کا ادا کر پاؤں گا؟ میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے. ہاں, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ یہ مضمون بہت دیکھیں گے,
لا اوصی ثناء علیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری وقت میں اٹھ رہے ہیں, سجدے میں گرے ہوئے, اکیلے میں ہیں, کوئی نہیں دیکھنے والا. حضرت عائشہ سو رہی ہیں, کہہ رہی ہیں اچانک میری آنکھ کھلتی ہے, میں دیکھتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے. گھبرا جاتی ہوں, ادھر ادھر ٹٹولتی ہوں تو دیکھتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں. اللہ کے رسول, اللہ کے سب سے عظیم بندے, اپنے رب کے ساتھ مناجات, اپنے رب کے ساتھ اکیلے گفتگو کر رہے ہیں. کیا عبادتوں کا لیول تھا اللہ کے رسول کا. رات رات بھر نمازیں پڑھتے تھے, پیر سوج جاتے تھے, پوری زندگی اپنی ہر چیز اللہ کے دین کی خدمت کے لیے داؤ پر لگا دی. کیا کہہ رہے ہیں سجدے میں؟ لا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ تعالیٰ میں تیری ثنا کا حق نہیں ادا کر سکتا. ایک طرف تیری عظمتوں کی اتنے ساری نشانیاں, یہ میرے حقیر سے روزے, یہ میری نمازیں, یہ میری تلاوتیں, کچھ نہیں ہے. یہ میں پوری زندگی سجدے میں گرا رہوں تو بھی تیری ثنا کا حق مجھ سے نہیں ادا ہو سکتا. اللہ استغفر اللہ, اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں, میں نہیں کر سکتا, میرے بس میں نہیں ہے. یہ بس ٹوٹی پھوٹی نمازیں, یہ ٹوٹی پھوٹی تلاوتیں, یہ روزے جیسے رکھ لیے تیسے رکھ لیے. اللہ تیری رحمت نہیں ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کتنی امید والی بات کر دی, واللہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کتنی امید والی بات کر دی اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی انسان اپنی عبادتوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا, عبادتوں سے جنت میں نہیں جا سکتا. وہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ یعنی دنیا میں اللہ کے رسول زیادہ عبادتیں کون کر سکتا تھا؟ کہا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی نہیں, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے. یہ ہم گنہگاروں کے لیے, واللہ ہم گنہگاروں کے لیے سہارا ہے یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں کر سکے رمضان میں عبادتیں, نہیں ہو سکی تلاوت جیسی ہونی چاہیے تھی. تیری عبادت کا کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا آسمان, 7 آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں, چرچرا رہا ہے آسمان, اتنے فرشتے ہیں. چرچرانا سمجھتے نا, کھٹیے پہ کوئی بہت زیادہ لوگ بیٹھ جائے تو چرچراہٹ کی آواز آتی ہے. اللہ نے فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے فرشتوں کی وزن سے. اور جتنے فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, وہ قیام کر رہے ہیں, وہ سجدہ کر رہے ہیں, وہ رکوع کر رہے ہیں, وہ ذکر و تسبیح کر رہے ہیں. اور آخر میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم ما عبدناک حق عبادتک. اللہ تعالیٰ ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا. تیری عبادت کا حق نہیں ادا ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں ہو سکتی, اللہ کی عظمتوں کا حق ادا. عبادت کیا ہے؟ عبادت اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کا نام ہے, اللہ تعالیٰ کی ثنا کا نام ہے, وہ نہیں ادا ہو سکتا. عبادت اللہ تعالیٰ کی شکر کا نام ہے. یہ شکر, اللہ تعالیٰ کا شکر کتنا کر لیں گے ہم؟ واللہ ایک دل کی دھڑکن, اگر ہر دھڑکن کے بدلے بھی ایک سجدہ کریں تو زندگی پر سجدہ کرتے رہ جائیں. ایک دھڑکن کے بدلے ایک سانس جو لے رہے ہیں, سانس کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. ہاں, ان سے پوچھیے جن کو کبھی آکسیجن کی قلت کا سامنا ہوا تھا, اگر ایک سانس کے بدلے میں بھی ایک سجدہ کریں تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق نہیں ادا کر سکتے. یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ارے بہت نیکیاں کرنی. واللہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان پہلے ہم کو نیکیوں سے روکتا ہے کہ نیکی مت کرنے دو. جب ہم نیکی کر لیتے ہیں شیطان بولتا ہے یہ تو نیکی کر لے گیا, اب اس سے کچھ ایسا کرا لو کہ اس کی نیکی ضائع ہو جائے, اس سے کچھ ایسا کرا لو کہ اس کی نیکی ضائع ہو جائے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ عبادتوں کی گھمنڈ میں مبتلا کر دیتا ہے. عبادتوں کی گھمنڈ میں بہت دبے پاؤں آ کر کے شیطان کچھ ایسا آپ کی زبان سے نکلوا دیتا ہے, آپ کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے عبادتیں کرنے کے بعد ان کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے. نمازیں پڑھ لی, تلاوت کر لی, اب ان کی حفاظت کریے, ان کو ضائع ہونے سے بچائیے. ہاں, شیطان نے دیکھا قرآن بہت پڑھ لیا, اب اس کو کچھ ایسا کراؤ کہ اس کی عبادتیں ضائع ہو جائیں. تو کیا کوئی بندہ قرآن نہیں پڑھ رہے, کتنا قرآن پڑھے تم, ایک قرآن نہیں ختم ہوا. میرا تو الحمدللہ ہوا 3-4 قرآن ختم. رمضان میں کیا نا میں نے 3-4 قرآن ختم. کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا نا. کیا ضرورت ہے 4 لوگوں کو بتانے کی کہ آپ نے 4 بار قرآن ختم کیا؟ بیٹھا تھا اعتکاف میں گیا تھا عمرے پہ, حج پر گیا تھا, اتنی نمازیں پڑھی انشاءاللہ الحمدللہ, اس بار ایک بھی تراویح میری مس نہیں کی. کس کو بتا رہے ہو؟ یہ اجر دینے والے جن کو تم بتا رہے ہو, ان سے چاہیے تم کو اجر. اگر ان سے اجر چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اجر بھول جاؤ, پھر یہی تم کو اجر دیں گے, یہ تمہاری تعریف کر دیں گے پر تمہارا اجر ضائع. اس لیے بعض مرتبہ ہوتا ہے نا, ہم اصلاح کی نیت سے کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اس میں اپنی عبادتوں کا ذکر کر کے اپنی عبادتیں ضائع کر دیتے ہیں.
بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو نماز کی تلقین کرتے ہوئے اپنی نمازوں کا ذکر شروع کر دیا. بچیں اس سے. ہاں، یہ کبھی بھی عبادت کے گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو کہ میں نے بہت عبادتیں کر لی الحمدللہ. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری تعریف حق نہیں ادا کر سکتا، ہماری کیا حیثیت ہے اس کے سامنے؟ ہماری وہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ قبول کر لے تو بہت بڑی بات ہے. اس لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ قبول کر لے. قبولیت کی دعا کرنا. ہاں، کہ ہم نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ، اگر تیری رحمت سے تو قبول نہ کر لے تو ان عبادتوں کی کوئی حیثیت نہیں. میں اس بات کا احساس کریں نا، ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنا نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے دل لگا ہوا رہتا ہے. کتنے لوگ ہم میں سے جن کو نماز کی دعاؤں کا ترجمہ پتہ ہے اور جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہم میں سے، ہم نماز ایسا پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تکبیر تحریمہ تک ہماری نیت رہتی ہے. ہاں، ارادہ. تکبیر تحریمہ کے بعد ہم نماز آٹو پائلٹ پہ ڈال دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آٹومیٹک نماز چل رہی ہوتی ہے، ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ نکل رہا ہوتا ہے، وہ ہم کو بھی نہیں پتا ہوتا کیا نکل رہا ہے. ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، بہت بڑی ہمارے لیے رحمت کی بات ہے. ان عبادتوں کو، ہاں، ان عبادتوں کو اللہ قبول کر لے، ان نمازوں کو قبول کر لے. اللہ ہم کو خود اگر اپنی عبادتوں پر نمبر دینے کی کہ 10 میں سے کوئی نمبر دو اپنی عبادتوں کو، ہم خود شرمائیں گے اپنی عبادت کو 5 نمبر دیتے ہوئے بھی. کتنا اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں، کتنا خشوع سے نماز پڑھتے ہیں. یہ عبادتیں، ان پہ فخر کریں گے، ہم ان پہ گھمنڈ کریں گے. ان عبادتوں کو دکھا کر کے دوسروں کو نیچا دکھائیں گے کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو. اس لیے عبادت کی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ نہیں، تیری عبادت کا تو کوئی حق نہیں ادا کر سکا دنیا میں، جو ہم سے ہو سکا اللہ تعالیٰ ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اپنی کمزوری کا اعتراف اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ بندہ تسلیم کر لے کہ میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں. ہاں، وہ دیکھیے سید الاستغفار جو اللہ کے نبی کی دعا ہے، استغفار کی سردار، اس میں کیا ہے؟ ابو لک بنعمتک علیہ و ابو لک بذنبی. اللہ تیری نعمت کا اعتراف کرتا ہوں، میرے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، میں نہیں کر سکا، مجھ سے نہیں ہو سکا، پر تیری رحمت کا سہارا ہے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اللہ کے چنے ہوئے بندے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اللہ کے حکم سے، اور دعا کیا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہماری طرف سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. بعض سلف جب یہ دعا پڑھتے تھے نا، روتے تھے، کہتے تھے اللہ کا خلیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل. دوستی کا سب سے اعلیٰ مرتبہ خلیل کا ہوتا ہے. کہا اللہ کے خلیل اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. اللہ نے کہا تھا کعبۃ اللہ تعمیر کرو، اللہ تعالیٰ کے کہنے پر تعمیر کیا، اللہ کا گھر تعمیر کیا. پھر بھی ڈرے ہوئے کہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں میری عبادت قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، اور دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کر لے. تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ کیا پتہ ہمارے روزے، بہت سارے لوگ رمضان میں روزے رکھنے والے، جب وہ قیامت کے دن پہنچیں گے ان کے روزے سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملے گا. ان کی نمازوں کے نام پر سوائے اٹھک بیٹھک کے ان کو کچھ نہیں ملے گا. اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے. سلف کے آپ دیکھیں نا، صحابہ کرام اسی لیے ڈرے ہوئے رہتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں، یعنی جن کو جنت کی بشارتیں مل جاتی تھی وہ بھی ڈرے ہوئے رہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ عبادتیں ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. حضرت عثمان رو رہے ہیں، حضرت عثمان جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا معذرت عثمان معام علاقت، عثمان کوئی گناہ کر لیں ان کو نقصان نہیں پہنچنے والا. حضرت عثمان جب قبر کو دیکھتے، قبر کا تذکرہ سنتے، اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. حضرت عثمان جیسی شخصیت، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ کیا یہ پورا رمضان گزر گیا ایک آنسو ہماری آنکھوں سے گرا ہے؟ حضرت عثمان اتنا رو رہے کہ داڑھی بھیگ جا رہی آنسوؤں سے. وہ جنہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، موت بھی اللہ کے راستے میں آئی، اللہ نے وہ شرط سے نوازا، ہاں، وہ اتنا رو رہے کہ داڑھی بھیگ جا رہی آنسوؤں سے. ہم کو ایک آنسو ملا اس پورے رمضان میں اپنے گناہوں پر، ایک آنسو گرا ہمارا. آنکھوں کا خشک ہو جانا دل کے سخت ہو جانے کی علامت ہے. آنکھوں کا قحط دل کے قحط کی علامت ہے. وہ ایک آنسو ڈھونڈیے، ابھی 2 دن باقی ہے رمضان میں، 3 دن باقی ہے رمضان میں، وہ آنسو ڈھونڈیے. ایک آنسو اللہ کے راستے میں گرنے والا آپ کی جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے. اکیلے میں اللہ سے مناجات کریے. یہ ہمارے ایک عجیب چیز ہو گئی نا، ایک
فینٹیسی جیسی چیز ہو گئی ہے، اتنا زیادہ اس کو اجتماعی دعائیں، ہر جگہ اجتماعی دعائیں. دعا میں اصل خفیہ دعا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ سے گڑ گڑا کے خفیہ میں دعا کریں. اصل دعا میں یہ کہ چپکے سے اکیلے میں اللہ اس کا بندہ بس اور بیچ میں کوئی نہیں ہے. اٹھ جائیے سحری سے پہلے 1 گھنٹہ، مانگیے اللہ سے، گڑ گڑائیے، روئیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریے. وہ دعا ہے، دکھائیے نہیں لوگوں کو. ایک آنسو ڈھونڈیے اس رمضان کا کہ ایک آنسو آنکھوں سے گرا کہ نہیں گرا. اتنے ساری اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، ایک آنسو ممکن ہے ہمارے اعمال سے گناہوں کا داغ دھو دینے کے لیے کافی ہے. تو تلاش کریے اس آنسو کو. تو دعا کریے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں ان کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ رمضان کی اس بابرکت مہینے میں ہماری بخشش فرما دے. ہمارے جو بزرگ علماء اس 1-2 سال کے عرصے میں بڑی تعداد میں علماء کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی بخشش فرما دے. اس مسجد پر، اس منبر پر خطبہ دینے والے بہت سارے علماء آج ہمارے بیچ میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اور اللہ رب العالمین جو محنت ہم سے رمضان میں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کی ہدایت سے ہدایت ملتی ہے، اللہ توفیق دے گا تو توفیق ملتی ہے. اللہ سے توفیق طلب کریے. ان 3 دنوں میں، ان 2 دنوں میں جو ہم کو ابھی باقی بچے ہیں، اللہ سے توفیق طلب کریے کہ اللہ رب العالمین ہم کو یہ جو اعمال کی ایک عادت رمضان ہم کو دے کر کے گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس عادت کو رمضان کے بعد بھی مسلسل جاری رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.